نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اسلامک وظائف چینل میں خوش آمدید۔ ہم امید کرتے ہیں آپ خیر و عافیت سے ہوں گے، اور ہماری دعا ہے اللہ پاک آپ کو تمام در خوشیاں نصیب فرمائیں اور آپ کو تمام بیماریوں سے پریشانیوں سے نجات عطا فرمائیں، آمین۔ ذہنی سکون، گھریلو پریشانیاں، میاں بیوی کے اختلافات، روزی میں تنگی، کاموں میں رکاوٹ اور مقدمات میں پریشانی، عبادت میں دل لگانے کے لیے اور روحانی ترقی پانے کے لیے، جادو، جنات، شیاطین اثرات سے نجات پانے کے لیے، الغرض ایک مسلمان کے ہر روحانی مسئلے کے حل کے لیے تیسرا کلمہ ایک عظیم نعمت ہے۔ عاملین جنات کی حاضری تک کے لیے تیسرے کلمے کی مدد لیتے ہیں اور پھر ان کو پوری کامیابی اور فائدہ بھی ہوتا ہے۔ جس قدر ایمان پختہ اور یقین مضبوط ہوگا اتنی ہی لذت و حلاوت محسوس ہوگی۔ تیسرا کلمہ 5 وظائف اور اذکار کا مجموعہ ہے، سبحان اللہ، الحمدللہ اور اللہ اکبر۔ یہ تینوں کلمات ہمارے پیارے آقا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جگر کا ٹکڑا سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منسوب ہے، اور جب رسول رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ وظیفہ سیدہ فاطمہ کو عطا فرمایا تو اس وقت یہ کرم بھی فرمایا کہ اس کے بدلے اللہ پاک 100 غلاموں کو آزاد کرنے کا ثواب عطا فرمائے گا۔ یعنی ہر نماز کے بعد بالترتیب 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ اور 34 مرتبہ اللہ اکبر۔ اس میں کلمہ طیبہ کا جز بھی شامل ہے، سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ یہ کلمہ طیبہ کا جز شامل ہے، اور پھر آخر میں ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ مطلب ایک کلمے میں 5 مختلف وظائف اور 5 وظائف طاقتور وظائف ہیں۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے ذہنی، کاروباری اور بد اثرات کے مسائل کے حل کے لیے کسی بھی مشکل کام کے لیے 2 خاص وظائف۔ لیکن اس سے پہلے آپ کو بتاتے چلیں یہ تیسرا کلمہ کیسے ہم تک پہنچا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے جب عرش بنایا اور فرشتوں کو اٹھانے کا حکم دیا تو فرشتوں کو عرش بہت وزنی محسوس ہوا۔ اس وقت فرشتوں کو سبحان اللہ پڑھنے کو کہا گیا، چنانچہ اس کو پڑھتے ہی عرش اٹھانا آسان ہو گیا۔ فرشتے بار بار اس کلمے کو پڑھتے رہے، یہاں تک کہ حضرت آدم علیہ السلام وجود میں آئے تو ان کو چھینک آئی تو ان کو الحمدللہ پڑھنے کا حکم دیا، اور اس کے جواب میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا رحمکم اللہ۔ فرشتوں نے یہ کلمہ سنا تو سبحان اللہ کے ساتھ الحمدللہ بھی پڑھنے لگے، اور جب نوح علیہ السلام کا زمانہ آیا تو بت پرستی کے خلاف اللہ نے حکم دیا کہ قوم کو لا الہ الا اللہ کی تلقین کرو، تو فرشتوں نے اس کلمے کو سنا تو اس کو بھی ملا کر پڑھنا شروع کر دیا، حتیٰ کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے زمانے تک یہ سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ پڑھتے رہے۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کا زمانہ آیا تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حضرت اسماعیل علیہ السلام کی قربانی کا حکم ملا۔ جب تعمیل کرنے لگے تو جنت سے جبرائیل علیہ السلام ایک دمبا لے کر آئے کہ اسماعیل علیہ السلام کی جگہ اس کو قربان کر دیں، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زبان سے خوشی سے نکلا اللہ اکبر۔ فرشتوں نے اس کو بھی ملا لیا اور یوں پڑھنے لگے، سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ اور یہاں تک کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا زمانہ آیا، حضرت جبرائیل علیہ السلام نے یہ واقعہ جب آپ کو سنایا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اظہار تعجب کے لیے فرمایا لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، اور یوں فرشتوں نے یہ بھی ساتھ ملا لیا اور تیسرا کلمہ مکمل ہوا۔ دوستو اس کے بے شمار فضائل ہیں، کم از کم اس کی صبح شام ایک تسبیح آپ کو ضرور کرنی چاہیے۔ اگر آپ ذہنی، کاروباری، بد اثرات کے مسائل کے لیے اس وظیفے کو پڑھنا چاہتے ہیں تو اس ترتیب سے پڑھیں کہ نماز فجر سے پہلے یا بعد میں 100 مرتبہ درود شریف اور 100 مرتبہ تیسرا کلمہ پڑھیں، اور اس طرح عشاء کی نماز کے بعد 100 مرتبہ درود شریف اور 100 مرتبہ تیسرا کلمہ پڑھیں، اور اللہ تعالیٰ کے حکم سے ذہنی اور کاروباری پریشانیوں اور برے اثرات سے اور تمام مسائل سے اللہ تعالیٰ آپ کی حفاظت فرمائیں گے۔ اور اگر آپ کوئی مشکل کام درپیش ہو، سختی کا وقت ہو یا کوئی مہم درپیش ہو، حاسدین کے حسد سے حفاظت چاہتے ہیں تو عشاء کی نماز کے بعد 111 مرتبہ یا حی یا قیوم برحمتک استغیث کو تیسرے کلمے کے ساتھ 111 مرتبہ ملا کر پڑھیں، اول و آخر 11 مرتبہ درود شریف پڑھیں۔
انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کا نزول ہوگا، کوئی بھی مشکل کام مشکل نہیں رہے گا، سختی اللہ تعالیٰ آسانی میں بدل دیں گے، حاسدین کے شر سے اللہ تعالیٰ اپنی حفاظت میں لے لیں گے۔ یہ وہ کلمہ ہے جس کے بارے میں سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تیسرا کلمہ کہنا میرے نزدیک ہر اس چیز سے محبوب اور پیارا ہے جس پر سورج طلوع ہوتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو اللہ کی بزرگی کا ذکر کرتے ہیں، مثلا سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، یہ کلمات اللہ کے عرش کے گرد چکر لگاتے ہیں اور شہر کی مکھیوں کی طرح بن بناتی ہیں، وہ اپنے کہنے والے کو اللہ کی بارگاہ میں اس کا تذکرہ کرتے ہیں تو اسے چاہیے ان کلمات کو پڑھنے کا اہتمام اختیار کرے۔ آقا دو جہاں نے ارشاد فرمایا کہ تم میں سے ایسا شخص نہیں ہے جو احد کے پہاڑ کے برابر عمل کر لیا کرے۔ عرض کی، وہ کیسے یا رسول اللہ؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر شخص کر سکتا ہے، کیونکہ سبحان اللہ پڑھنے کا ثواب احد سے زیادہ، اور لا الہ الا اللہ اس کا ثواب احد سے زیادہ، الحمدللہ کا ثواب احد سے زیادہ، اور اللہ اکبر کا ثواب احد سے زیادہ۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آقا دو جہاں نے ارشاد فرمایا کہ تمام اذکار میں افضل لا الہ الا اللہ ہے، تمام دعاؤں میں افضل الحمدللہ۔ یہ وہ کلمہ ہے جس کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دنیا میں جو کچھ ہے تو وہ سب سے بہترین کلمہ یہ ہے۔ حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ میں نے آقا دو جہان سے پوچھا، قیامت کے دن آپ کی شفاعت کے سب سے زیادہ فائدہ اٹھانے والا کون ہوگا؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو دل کے خلوص کے ساتھ لا الہ الا اللہ کہے گا وہ میری شفاعت سے زیادہ مستفید ہوگا۔ تمام خواتین و حضرات جو روحانی علاج کے طالب ہیں، روزانہ صبح شام تیسرے کلمے کو اپنے ورد میں شامل کر لیں۔ کم از کم ایک تسبیح صبح اور ایک تسبیح رات کو ضرور کریں، یا پھر ہر نماز کے بعد کم از کم 11 بار یا 3 بار اپنے معمول میں شامل کریں۔ اگر اللہ کی تسبیح اور تمہید اور استغفار آپ کے معمول میں شامل رہیں گے تو انشاءاللہ کسی عامل، کسی پیر یا کسی بابے کے پاس جانے کی ضرورت نہیں رہے گی۔ نہ آپ کا پیسہ ضائع ہوگا اور نہ آپ کا وقت ضائع ہوگا، اور نہ ہی آپ کے کسی کام میں رکاوٹ ہوگی انشاءاللہ۔ دوستو، ہم امید کرتے ہیں آپ تیسرے کلمے کو، اس وظیفے کو اپنے معمولات میں ضرور شامل کریں گے، اور امید بھی کرتے ہیں آپ کو ہماری یہ ویڈیو اور ویڈیو کی طرح ضرور پسند آئی ہوگی۔ اور آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ نے ہمارا چینل اسلامک وظائف کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز اس کو سبسکرائب کریں اور ساتھ ہی بیل کے بٹن کو بھی دبا دیں۔ والسلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔